Our main topic is radioimmunoassay, and first of all, we will discuss its introduction. Radioimmunoassay is advanced analytical technique which is used to find concentration of any substance like a protein or hormone in the blood or in any other sample by the use of radiolabeled isotopes and specific antibodies. Burson and Yellow in 1960 developed this technique and used it to find concentration of insulin in the blood. And we know insulin is a hormone which controls sugar level in the blood. So they developed this technique and used it to find concentration of insulin in the blood. تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہم جو ایک پرٹیکولر ہارمون ہے یا کوئی بھی اینٹیجن ہے بلڈ میں یا کسی اور سیمپل میں، اس کی کنسنٹریشن کو فائنڈ کرتے ہیں اور کیسے ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس یوز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروٹین کی یا اس ہارمون کی یا اس اینٹیجن کی اینٹی باڈیز یوز کی جاتی ہیں، اور ان اینٹی باڈیز کو یوز کرتے ہوئے ہم پھر اسی طرح سے آئسوٹوپس کو یوز کرتے ہوئے جو لیبلڈ اور آئسوٹوپس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس پروٹین کی یا ہارمون کی کنسنٹریشن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، جو ریڈیو لیبلڈ اینٹیجن جو ہوتی ہے دیٹ از مکسڈ ود اٹس اسپیسیفک اینٹی باڈیز۔ ظاہر ہے کوئی بھی ہم نے جو اینٹیجن ہے، جو پروٹین ہے، اس کی کنسنٹریشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس کا پہلے ہم ریڈیو ایکٹیو جو ورژن ہے وہ لے کے اس کو اینٹی باڈیز میں مکس کرتے ہیں، سیمپل میں مکس کرتے ہیں۔ دین دا سیمپل blood containing the unlabeled antigen is added، اس سیمپل کے اندر unlabeled antigen جو ہوتی ہے وہ ایڈ کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے پہلے اس میں labeled antigen تھی، اب unlabeled antigen ایڈ کی۔ they both compete to bind with the antibody in the sample. So unlabeled antigen compete with labeled antigen to bind with the antibody. And then unbound or free antigen is removed from the bound one from the sample. ظاہر ہے تاکہ صرف ہم باؤنڈ جو اینٹیجن ہے اس کو میئر کر سکیں۔ لیبل اینڈ باؤنڈ اینٹیجن از میئرڈ بائی یوزنگ اے گیما کاؤنٹر۔ وہ جو لیبلڈ اینٹیجن ہے، جو ریڈیو ایکٹیولی لیبلڈ ہے، اس کو ہم خاص انسٹرومنٹس ہیں جیسے گیما کاؤنٹر ہے یا اسی طرح اور انسٹرومنٹس ہیں، ان کو یوز کرتے ہوئے ہم سیمپل کے اندر ان کی ریڈیو لیبلڈ جو اینٹیجن ہے اس کی کنسنٹریشن کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ دس ٹیکنیک از کوائٹ چیپ اینڈ سینسٹیو میتھڈ ایز اٹ کین میئر اپ ٹو پیکوگرامس آف اینی اینٹیجن in the blood. So it is quite reliable and sensitive, and since radioactive isotopes are used in this technique, that's why some precautions have to be taken, and of course special and trained persons are needed for this technique. It is quite commonly used technique in biological research and in clinical fields. ظاہر ہے خاص طور پہ کلینکل فیلڈس کے اندر بلڈ کے اندر ہارمونس میئر کرنے ہوں، بلڈ کے اندر اسی طرح سے کوئی اور اینٹیجنس دیکھنی ہوں، یا اسی طرح سے اور کلینکل انویسٹیگیشنس میں، تو یہ کافی کامن ٹیکنیک ہے۔ اس میں ظاہر ہے جو بھی ہمیں ریزلٹس ملتے ہیں بہت ریلائبل ہوتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم دس ٹیکنیک ریکوائرز اسمال اماؤنٹ آف سیمپل which is to be analyzed as compared with other techniques. Different modifications of radioimmunoassay, they are in use, and its use depends on the isotope and instrument which is available for the analysis. اس کی different modifications ہوتی ہیں، اور ظاہر یوز اس میں جو آئسوٹوپس ہوتے ہیں، جو انسٹرومنٹ ہے وہ، تو ان کے مناسبت سے ڈفرینٹ اس کی جو ماڈیفکیشنز ہوتی ہیں وہ یوز کی جا سکتی ہیں۔ ایک ماڈیفکیشن جیسے راسٹ ہے، واٹ از اٹ از ریڈیو الرجوزوربنٹ ٹیسٹ، نام سے ظاہر ہے اس میں ہم جو الرجن ہیں ان کی کنسنٹریشن کو ہم دیکھنے کے لیے
الرجنس کیا ہوتی ہیں، وہ سبسٹینسز جو الرجی کاز کرتی ہیں. سو بلڈ کے اندر یا کسی اور سیمپل میں جو الرجنس ہیں ان کی کنسنٹریشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے راسٹ کو یوز کیا جاتا ہے. اسی طرح اس کی اور ماڈیفکیشنز بھی ہیں جو کہ یوز کی جا سکتی ہیں. اس میں جو عام طور پہ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس یوز کیے جاتے ہیں دیر آر مینی بٹ جنرلی یوزڈ آئیوڈین 125 اینڈ آئیوڈین 131.